مقدسین کی یادگاری میں عید منانا ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ کیتھولک کلیسیا اپنے مقدسین کی بھرپور قدر کرتی ہے اور ان سے بے پناہ محبت رکھتی ہے۔ اسی محبت اور عقیدت میں آج ہم ایک نامور اور عظیم مقدس یعنی مقدس البرٹ اعظم کی عید منا رہے ہیں۔ مقدس البرٹ کی روحانیت اور پاکیزہ زندگی نے انہیں مقدس بنایا اور ان کی ذہانت اور علم و تعلیم کی دنیا میں ناقابل فراموش خدمات، بالخصوص علم الہیات، علم فلسفہ اور سائنس کی دنیا میں نمایاں اور شاندار کردار نے ڈاکٹر آف دا چرچ یعنی معلم کلیسیا بنایا۔ کلیسیا میں آپ کو ایک اور لقب سے بھی جانا جاتا ہے یعنی یونیورسل ڈاکٹر، عالمگیر معلم۔ مقدس البرٹ تمام فلاسفر اور ماہر طبیات یعنی نیچرل سائنٹسٹ کے مربی بھی ہیں۔ 1207 میں جرمنی کے شہر بویریا کے چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والا البرٹ 13ویں صدی کا ایک عظیم فلاسفر، تھیولوجن، لکھاری، سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ رائجنبرگ کا بشپ بھی تھا۔ ان کا تعلق طبقہ مبشرین کی جماعت یعنی ڈومنیکن آرڈر سے تھا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف پادوا سے ارسطو کی فلسفی اور بولونیا سے علم الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بطور پروفیسر انہوں نے کلون، رائجنبرگ اور اسٹریسبرگ میں اپنی خدمات دیں۔ خواہ وہ ایک پروفیسر تھے مگر ان میں چیزوں کو سیکھنے کا تجسس عروج پر رہا۔ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے انہوں نے اپنی ذاتی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور پہلے جرمن ڈومنیکن تھے جو ماسٹر آف تھیولوجی بنے۔ بعد ازاں انہوں نے یونیورسٹی آف پیرس میں پڑھایا۔ اس یونیورسٹی میں مقدس تھامس جیسی عظیم شخصیات ان کی شاگرد بنی۔ وہ مقدس البرٹ ہی تھے جنہوں نے مقدس تھامس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ گونگا بیل ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جب یہ گونگا بیل بولے گا تب ساری دنیا اسے سنے گی۔ البرٹ اعظم کی ساری زندگی یونیورسٹی میں پڑھنے اور پڑھانے کے گرد گزری۔ مقدس البرٹ کی حلیمی کا عالم یہ تھا کہ دور دراز سفر کے لیے گھوڑے یا کسی شاہی سواری کا انتخاب کرنے کے بجائے پیدل سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ مزید یہ کہ انہوں نے اپنے علم پر کبھی غرور محسوس نہیں کیا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے اور حلیمی اور سادگی میں زندگی گزارتے۔ ان میں قبولیت اس قدر پائی جاتی تھی کہ انہوں نے اپنے شاگرد مقدس تھامس کوائنس کے نظریات کو قبول کیا، اور جب کبھی تھامس کے نظریات کو چیلنج کیا جاتا تو مقدس البرٹ ان کا دفاع کرتے اور تھامس کے نظریات اور تحریروں کے فروغ کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہتے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایمان عقل کو محدود کر دیتا ہے، مگر مقدس البرٹ اعظم کے مطابق وہ ایمان ہی ہے جو عقل کو بڑھاتا اور وسیع کرتا ہے۔ مقدس البرٹ قرون وسطی کے زمانے یعنی میڈیول ٹائم کے پہلے اسکالر تھے جنہوں نے ارسطو کی فلسفی کو منظم کیا اور مسیحیت کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ مقدس تھامس کوائنس کو بھی ارسطو کی فلسفی سے متعارف کروانے والا مقدس البرٹ اعظم ہی تھا، اور پھر مقدس البرٹ اعظم کا یہ ہونہار شاگرد مقدس تھامس ایمان اور عقل کے اس اکٹھ کو اس بلندی پر لے کر گیا کہ آج تک اس کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ مقدس البرٹ نے زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر لکھا، جن میں علم فلکیات، نباتیات، طبیات، علم معدنیات، حیوانیات، حیاتیات، اخلاقیات، کیمیا، ریاضی، انصاف، قانون، مادہ، صورت، سیاست، دوستی، موسیقی اور منطق شامل ہے۔ انہوں نے ارسطو کی کتابوں پر تبصرہ کرنے سے لے کر بائبل مقدس کی تفسیر تک کی۔ مقدس البرٹ کی زیادہ تر دلچسپی اور رجحان دنیا کی تخلیق یعنی کریشن آف دی یونیورس میں تھا، اس لیے انہوں نے ایک لاجواب کتاب سما کریاتورس لکھی جس میں انہوں نے کائنات کی تخلیق کے متعلق مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ مقدس البرٹ کی مشہور کتابوں میں اوپرا اومینیا، دے انوالبوس، دے منرالبوس، سما بونو اور سما تھیولوجیا شامل ہیں۔ یاد رکھیے کہ مقدس البرٹ کا سما تھیولوجیا کے دو حصے ہیں اور یہ مقدس تھامس کوائنس کے سما تھیولوجیا سے مختلف ہے۔ مقدس البرٹ پاپا اعظم کے ذاتی قانون دان یعنی کینونسٹ اور تھیولوجن بھی رہے۔ مقدس البرٹ جرمن پروونس کے پرائر پروونشل بھی رہے، مگر 3 سال بعد ہی انہوں نے لکھنے اور پڑھنے کی غرض سے استعفیٰ دے دیا۔ مقدس البرٹ نے محض تعلیم ہی کی غرض سے رائجنبرگ کے بشپ ہونے سے بھی استعفیٰ دیا تھا۔ 1280 میں خدا کا یہ نیک بندہ اور علم و تعلیم کا ایک بڑا نام البرٹ اعظم اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، مگر مقدس البرٹ کا اس فانی دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا انہیں یاد رکھتی ہے اور ان کی لکھی کتابوں کو پڑھ کر خدا کے گہرے ویدوں کو جانتی ہے۔ مقدس البرٹ کو 1622 میں پوپ گریگری 15ویں نے مبارک قرار دیا اور 1931 میں پوپ پائس 11ویں نے انہیں مقدس قرار دینے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آف دا چرچ کا لقب بھی دیا۔ مقدس البرٹ کا کہنا تھا کہ ایمان کی راہ دراصل سیکھنے کی راہ ہے، کیونکہ ایمان ہمیں بتائے گا کہ ہر چیز خداوند خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور جب ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ ہر چیز خداوند خدا نے تخلیق کی ہے تو ہم میں ہر چیز کو جاننے کی خواہش پیدا ہوگی، یہی صحیح ہم میں سیکھنے کی جستجو بڑھے گی۔ اس لیے مقدس البرٹ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر چیز کو جاننا چاہتا تھا۔ عزیز دوستو، آئیے آج ہم جو کسی نہ کسی طرح تعلیم کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں
استاد کی صورت میں یا پھر شاگرد کی صورت میں۔ تعلیم کو محض تعلیمی اداروں اور نمبروں تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ مقدس البرٹ کو مثال بنا کر چیزوں کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں اور جو علم حاصل کریں اسے اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنا سکیں۔ آپ سب کو آج کی عید بہت بہت مبارک ہو۔